السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل سٹوریز ہیں تو آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی سٹوری سارہ یوسف ایوان نے سینڈ کی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر میرے چچا کے کئی ایکڑ پر مبنی ایک فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے فارم کا اصل مالک اس سے بس جان چھڑانا چاہتا ہے، اور اس نے نہایت کم قیمت پہ فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصل اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھیں، جبکہ فارم کے درمیان میں ایک لکڑی کی بار سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ چچا نے اس میں کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اور اپنے 20 سالہ بیٹے ارحم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے اور سارا کام خود ہی کرتے۔ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہم یعنی کہ ہماری فیملی ہر دوسرے ویکینڈ پر چچا کے پاس جاتے۔ ان کا گھر فارم ہاؤس کے لیفٹ سائڈ پر تھا۔ ہم سب کچھ گھنٹے چچا جان کے ہاں گزارتے اور ایک وقت کا کھانا وہیں کھا کر واپس آ جاتے، لیکن اتنے طویل عرصے میں ہم کبھی فارم ہاؤس کی طرف نہیں گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری فیملی میں کسی کو فارم ہاؤس وزٹ کرنے میں دلچسپی ہی نہ ہو۔ میں نے چند مرتبہ چچا سے فارم ہاؤس کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا، اور مجھے ہر بار مایوسی ہوتی۔ لیکن اس دوپہر جب ہم چچا کے گھر تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا، تو مجھے فارم میں داخل ہونے کا موقع مل گیا، لیکن یہ میری زندگی کی بیانہ غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ ایز یوزول دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، کیونکہ وہاں پہ میرا کوئی ایج فیلو نہیں تھا، اس لیے میں اکثر بور ہی ہوتی تھی۔ اس دن میں بور ہو رہی تھی اور چپکے سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی۔ گھر کے سینٹر دروازے کا ایک گیٹ کھلا تھا، جسے چند فٹ کے فاصلے پر فارم ہاؤس کا مین گیٹ تھا، جو کہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا، اور آج وہاں گیٹ پر بھاری تالا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جو کہ ہمیشہ پڑا رہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو بھی اپنی طرف نہ توجہ پا کر خاموشی سے گھر سے باہر قدم رکھا۔ باہر جاتے ہی میں تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فارم ہاؤس کے پھاٹک کی طرف بڑھی، اور پھاٹک کراس کر کے جیسے ہی میں نے دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ بھاری دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے اندر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی، اور مشکل سے دروازہ اتنا سا کھلا کہ میں بالکل سکڑ کر اندر داخل ہوئی۔ چند لمحوں کے بعد میں فارم ہاؤس کے اندر تھی۔ فارم ہاؤس پر سورج مکھی کی لہلہاتی فصل اور زرد پھولوں کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اتنی خوبصورت جگہ کوئی کیوں چھپا کے رکھنا چاہے گا۔ میں سورج مکھی کی فصل کے بیچوں بیچ بنی پگڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم کی ایک گہری خاموشی طاری تھی، جس میں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو جاتی، جو 3 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ تھا، جن میں 2 لکڑی کے ہٹ، ایک چھوٹا اور 2 بڑے تھے، اور بالکل پرانے لگ رہے تھے۔ سبزیوں کی کیاری کے اندر سے گھومتی پھرتی میں احاطے کے سینٹر دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا گیٹ یا لاک نہیں تھا، اور دھکیلنے پر وہ آسانی سے کھل گیا۔ صحن میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائیں، مگر صحن بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا، کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ یقیناً جانوروں کو بیک سائڈ پر چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ سامنے موجود سب سے بڑے ہٹ کے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کمرے میں جانوروں کے لیے سردیوں میں کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا گیا تھا۔
اور بھوسے کو ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں کمرے کے سینٹر میں رکھ کر ترپالوں سے مکمل ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ ڈھیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا ہی نیچے تھا۔ اس وقت نہ جانے مجھے کیا سوچی کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی چوٹی سے میں چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بھوسے کے ڈھیر پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پہ چڑھتے میں نے ابھی چھت کو چھوا ہی تھا کہ میری لیفٹ سائڈ سے ابھرنے والی تیز آوازوں سے کمرے میں خاموشی چھائی ٹوٹ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جانور ناخنوں سے لکڑی کو کورید رہا ہے۔ میں نے تیزی سے چہرہ گھما کر اس جانب دیکھا تو ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا دیوار کے ایک کونے میں سمٹا، دیوار کی جانب منہ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو کورید رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ آواز پیدا ہو رہی تھی۔ وہ جو بھی مخلوق تھی زردی مائل خاکی رنگ کی تھی، جس کا جسم انسان کی طرح کا تھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اس چیز کی شکل ایسی تھی کہ جیسے انسانی لاش کے ٹکڑے کو ہتھوڑے سے پیٹا گیا ہو۔ میں نے اپنی ساری طاقت اس وقت جمع کر کے نیچے کی طرف بھاگنا شروع کیا اور باہر کے دروازے کی طرف بھاگی۔ پھر مجھے اپنی بیک پر کسی کے ہانپنے کانپنے کی آوازیں آئیں جو کہ قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ بھی تھا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت جمع کرتے ہوئے بھاگنے پہ لگائی اور چند لمحوں میں ہی سبزیوں کی کیاری کو کراس کرتے ہوئے سورج مکھی کے کھیت میں داخل ہو چکی تھی، مگر مجھے ابھی بھی اپنی بیک پر ہوررانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا بھاگنے کا رخ مرکزی دروازے کی طرف تھا، مگر جیسے ہی میں سورج مکھی کے کھیت سے نکلی میرا پیر سے کسی چیز سے لپٹا اور میں منہ کے بل گر گئی، اور بمشکل 3 سیکنڈ میں ہی وہ مخلوق میرے سر پر تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بھینچ لیں۔ اب غرانے کی آواز کے ساتھ اس مخلوق کی یک ٹھنڈی سانسیں مجھے اپنی گردن کی بیک سائڈ پر محسوس ہو رہی تھیں، اور مین گیٹ بند تھا۔ اب مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے کسی کتے کی بری طرح سے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں آئیں۔ ایسا لگا جیسے کسی چیز نے میرے اوپر سے دوسری جانب چھلانگ لگائی ہو۔ وہ چچا جان کا پالتو کتا تھا جو نہ جانے کس وقت فارم ہاؤس میں آیا تھا۔ اس نے مجھے نامعلوم مخلوق کے شکنجے میں دیکھ کر اس پر چھلانگ لگائی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور بے تحاشا مرکزی گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ چچا اور پاپا فارم میں داخل ہو رہے تھے، شاید مجھے غائب دیکھ کر وہاں پر آئے، اور پھر کتے کی غرغریں سن کر فارم ہاؤس کی طرف بھاگے تھے۔ میں اس وقت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اور مجھ پہ سکتہ طاری تھا۔ پھر مجھے فوراً چاچو کے گھر میں پہنچا دیا گیا، جہاں میرے ہوش بحال ہونے میں کافی دیر لگی۔ سب میرے قریب تھے اور سب میری حالت پر پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میری حالت جب کچھ سنبھلی تو پاپا نے مجھ سے پوچھا کہ فارم میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی اور پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا اور سب کو بتانے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کسی انجان مخلوق نے حملہ کیا تھا اور میرا تعاقب کیا۔ وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی جب چچا کے پالتو کتے نے اس پر حملہ کر کے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی اور اس مخلوق کا حلیہ بیان کرتی، چچا جان نے میری بات کاٹی اور بولے، ارے بیٹا، یقیناً وہاں پر کوئی لومڑ ہوگا۔ اس علاقے میں لوکڑ اکثر نظر آتے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آج تک لومڑ کے حملے سے کسی انسان کو نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی اس کی موت ہوئی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ لومڑ نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک مخلوق تھی۔ اگلے دن ہم گھر کے لیے نکل پڑے۔ سورج طلوع ہوا تو میرے دل سے رہا سا خوف بھی نکل گیا اور یہ محض ایک ڈراؤنے خواب جیسا لگنے لگا۔ اور یوں چند ہفتوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔ 1 ماہ گزر گیا اور اس موقع کو میں بالکل بھول چکی تھی کہ گھر والوں نے پھر سے چچا جان کے پاس جانے کا پروگرام بنایا۔ ایک لمحے کو تو میں بری طرح سے جھجک گئی،
लेकिन फिर ये सोचते हुए जाने को तैयार हो गई कि अब मैं किसी सूरत भी फार्म हाउस की तरफ नहीं जाऊंगी। फिर इस तरह हम चाचू के घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने फार्म हाउस की तरफ एक नज़र तक नहीं देखा और इससे नज़रें चुराते हुए सबके साथ चाचू के घर पहुंच गई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो वाक़या सबको ही भूल चुका था। मैं चचा के घर सबसे मिलने के बाद किचन में चली गई, जहाँ मेरी चची कुकिंग में मसरूफ़ थी। उन्होंने एज़ यूजुअल मुझे प्यार किया और हाल अहवाल पूछा। मुझे मेरी चची ने ऊपर स्टोर रूम से चीनी लाने के लिए कहा। मैं चीनी का जार पकड़े हुए सीढ़ी चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। चचा का स्टोर रूम गैलरी के इख्तिताम पर था और गैलरी में नीम तारीकी का समा था। मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। चीनी की पेटी सामने पड़ी थी। मैंने इसे खोलकर जार में चीनी भरने लगी। वही लम्हा था जब मैंने कमरे में वैसी ही आवाज़ें सुनी, जैसे लकड़ी की किसी चीज़ को कोई नाखूनों से कुरेद रहा हो। और मेरी नज़रें खुद ब खुद कमरे के बीच में पड़ी। मैंने घूम कर देखा तो वही बला मेरे पीछे कमर करके बैठा हुआ और दीवार को खुरच रहा था। मेरे हाथ से जार छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। मैंने चीखने की कोशिश की मगर मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही थी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में जान ना रही हो। मैंने पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा तो मुझे लगा मेरे कदम मन मन के हो चुके हैं। तभी मैंने इसे शेड से उतरते देखा। मैंने जिस्म का पूरा जोर सिर्फ करते हुए खुद को दरवाजे की तरफ देख गईला और दरवाजे से टकराई। दरवाज़ा खुल गया और मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरा आधा जिस्म कमरे में और आधा गैलरी में था। तभी मुझे किसी के अपने बाजू पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचने के महसूस हुआ और मेरे हलक से चीख निकल गई, बेटा घबराओ नहीं, ये मैं हूँ। मेरे कानों से मेरे चाचू की आवाज़ पड़ी और मेरी जान में जान आई। चाचू न जाने कब ऊपर आए थे और उन्होंने मुझे दरवाजे पर बाहर गिरते हुए देखा तो बाजू से पकड़कर बाहर अपनी तरफ खींच लिया। अब चाचू की नज़रें स्टोर के अंदर जायज़ा ले रही थी और इनके चेहरे पर खौफ व फिक्र के मिले जुले तासुरात थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अब मैं डरी सहमी इनके साथ चल पड़ी। मेरे चाचू मुझे अपने साथ लेते हुए पहली मंजिल पर आए और बाहर सहन की तरफ चल पड़े। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप अभी बहुत छोटी हो, लेकिन जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इसे गौर से सुनना और अपने जहन में रखना, क्योंकि मामला तुम्हारी ज़िंदगी और सलामती का है। आज से तकरीबन 50 साल पहले ये फार्म हाउस तुम्हारे दादा ने एक अजनबी शख्स से ख़रीदा था। वो शख्स इतनी कम कीमत में फार्म हाउस फ़रोख्त कर रहा था कि इतनी कीमत में इस दौर में बमुश्किल 10 मरले का एक घर ही ख़रीदा जा सकता था। और इसकी वजह हमें कई साल बाद समझ आई। जैसे ही मैं 17 साल का हुआ, बाबा ने मुझे अपने साथ फार्म हाउस में काम पे लगा दिया। इस फार्म हाउस पे मुझे हमेशा एक एहसास रहता कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। किसी कोने खुदरे, किसी झाड़ी, किसी बाड़ से हर वक्त कोई मुझे देखता और मुझे हर वक्त ये एहसास होता। और साथ ही अक्सर मुझे फार्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती कि जैसे कोई लकड़ी को कुरेद रहा है। शुरू में तो मैं यही समझता रहा कि ये आवाज़ें चूहों या चुचुंदरों की हैं जो लकड़ी पर अपने हाथ पाँव मारते हैं, लेकिन गुज़रते दिनों के साथ इन आवाज़ों में शिद्दत आती जा रही थी और इस अजीबोगरीब बेईमानी एहसास में भी। मैं पूरा दिन फार्म हाउस पे काम करता और मुझे इन आवाज़ों से बुरी तरह से कोफ्त होती और मेरे काम में खलल भी आता। मैंने अपने बाबा से बात भी की थी, लेकिन उन्होंने ऐसी आवाज़ें सुनने से इनकार कर दिया और मुझे कहा कि ऐसी आवाज़ें चूहों और गुलहरियों की ही हो सकती हैं। फिर एक रोज़ मैं मवेशियों के अहाते में भूसे वाले बट में काम कर रहा था। मुझे अपने लेफ़्ट साइड की दीवार से वही खुरचन की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और हस्बे मामूल जब शुरू हुई तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस रोज़ मेरी पहले ही तबीयत ख़राब थी और मेरा मूड भी ऑफ था। ऊपर से इन आवाज़ों ने जैसे मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। मैंने उस दिन फ़ैसला कर लिया कि इन आवाज़ों का मैं पता करके ही रहूँगा। मैं फ़ौरन औज़ारों के शेड तक गया और वहाँ से अपना एक हथौड़ा उठा के लाया और दीवार जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी
इस जगह पूरी ताकत से हथौड़े के आवाज़ से वार किए। लकड़ी से बनी हुई दीवार कुछ देर में ही टूट गई और इसके अंदर से कोई चीज़ मेरे कदमों में आके गिरी। मैंने देखा तो मुझे हैरत और खौफ का शदीद धचका लगा। वो एक लाश थी, बहुत पुरानी लाश, जिसका सारा गोश्त जल सड़ चुका था और देखने में इंतहाई बदसूरत मालूम हो रही थी। मगर दीवार के अंदर वो लाश कहाँ से आई? यकीनन जिस शख्स ने इसको कत्ल किया होगा, इसने हट तामीर करते वक्त लकड़ी के 2 परतों के दरमियान इसे फंसाकर कीलों के ज़रिए इस दीवार में चुन दिया होगा। फिर मैं भागता हुआ अपने बाबा के पास गया और उन्हें लाश के बारे में बताया। बाबा ने घबराहट में उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस फार्म हाउस पे आई और हमने इन्हें लाश दिखाई तो ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर ने लाश की इंस्पेक्शन करते हुए कहा कि यह लाश कम से कम 5 साल पुरानी है। फिर पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई करते हुए लाश की तहवील में लिया और सरकारी सदखाने तक पहुंचा दिया। पुलिस ने हमसे फार्म के पुराने मालिक से मुतल्लिक सारी डिटेल्स दी और मेरे बाबा ने इन्हें फार्म के मुतल्लिक सारी डिटेल्स दे दी। इसके बाद ये कि लाश का पोस्टमार्टम हुआ और हमें इतना मालूम हुआ कि वो लाश एक जवान औरत की थी और इसके मरने की वजह दम घुटना थी। डॉक्टर के बकौल इस औरत को यकीनन बेहोशी की हालत में ही दीवार में चुना गया होगा और होश में आने पर इसने घबराहट में दीवार से निकलने की बहुत कोशिश की होगी, बहुत ज़्यादा हाथ चलाए होंगे, मगर वो निकल ना सकी और दम घुटने की वजह से एक भयानक अज़ियतनाक मौत का शिकार हुई। फिर इसके चंद दिन बाद वो पुरस्कार लाश सदखाने से भी गायब हो गई और पुलिस को फार्म के मालिक का भी पता ना चल सका। लेकिन चंद रोज़ बाद फिर से फार्म में वही लकड़ी के रेदने की आवाज़ें आना शुरू हो गई और बेटा फिर शायद ऐसा कोई ही दिन नहीं होगा कि मैंने इस मकरू लाश को फार्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कमरे में दीवार को रेतते ना देखा हो। वो एक बहुत ख़तरनाक बला है जो नफ़रत की आग में झुलस रही है, लेकिन मैंने और बाबा ने इस बला से बचने के लिए एक तरीका दरियाफ्त किया और वो था सिर्फ इसको इग्नोर करना। भले वो बला जानलेवा मखलूक है, मगर वो इस सूरत में इंसान पर हमला और इसका ताक़ुब करती है जब कोई इसकी तरफ मतवज्जा हो, इसकी तरफ देखे या इस पर हमला करने की कोशिश करे। मैंने तब से अब तक यही रूटीन अपनाई है कि जब भी मुझे कभी फार्म में कहीं लकड़ी खरीदने की आवाज़ें आती हैं या फिर उस बला की झलक नज़र आती है तो मैं इसे एकदम इग्नोर करके वहाँ से हट जाता हूँ और अपने काम में मगन हो जाता हूँ। इस तरह दोबारा मुझ पर कभी हमला नहीं हुआ। उस बला की लकड़ी कुरेदते हुए मौत हुई है और वो हमला करती है। इसका कातिल भी इसी फॉर्म से ताल्लुक़ रखता था। अब इस बला की नज़र तुम पर पड़ चुकी है, वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। शायद वो तुम्हारे घर और स्कूल तक भी तुम्हारा ताक़ुब करे, लेकिन ये ताक़ुब ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलेगा और अगर तुमने इसे मुसलसल नज़रअंदाज करने की आदत अपना ली तो हो सकता है कि वो तुम्हारा पीछा करना छोड़ दे। और ये मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि एक तो तुम लड़की हो और दूसरा कम उम्र हो। मेरे चाचू बोलते जा रहे थे और मैं खामोशी से सुनती जा रही थी। मुझे ये सब एक भयानक ख्वाब जैसा लग रहा था और मैं इस वक्त को कोस रही थी जब मैंने इस मनूस फार्म हाउस में कदम रखा था। साथ ही मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि अब कभी चाचू के यहाँ नहीं जाऊँगी। वो छोटा सा एडवेंचर मेरे लिए ज़िंदगी मौत का मसला बन चुका था। इस शाम के बाद हम घर लौट आए और तभी से मेरे लिए खौफ और दहशत का नया दौर शुरू हो गया। इस रात मैंने हस्बे मामूल होमवर्क मुकम्मल करने के बाद मैंने अगले दिन के लिए स्कूल बैग तैयार किया और सोने के लिए लेट गई। अभी मैंने कंबल ओढ़ा ही था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर से खुरच रहा है और साथ ही मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी कि जैसे कोई खिड़की के शीशे पर उंगली से दस्तक देता हो। मैंने अपने चाचू की हिदायत पर अमल करते हुए सख्ती से आंखें भींच लीं और कंबल का खूब अपनी तरफ लपेट लिया और आयात का विर्द करते हुए सोने की कोशिश करने लगी। फिर काफ़ी देर तक वो मकरू आवाज़ें सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे पत्थरों से भरी हुई एक नीम तारीख वादी में मेरे नंगे पांव भाग रही हूँ
اور وہی خونی بلا میرے پیچھے کر رہی ہے۔ نوکیلے پتھر لگنے سے میرے پاؤں زخمی ہوتے جا رہے ہیں اور ان سے خون بہتا ہوا زمین پر میرے قدموں کے نشان بناتا جا رہا ہے۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور میں منہ کے بل گر جاتی ہوں۔ پھر وہ بلا میرے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے جسم کا ایک ایک عضو ادھیڑ دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر میں خوف کے مارے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں پسینے سے شرابور تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر ہی رکھنی ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں کبھی بھی اپنے گھر والوں کو اس بلا کے نشانے پر نہیں آنے دوں گی کہ وہ ان کے سر پر بھی مسلط ہو جائے۔ میں نے جاگتے ہوئے یہ سوچا۔ پھر اس کے بعد یہ معمول بنتا چلا گیا۔ میرے گھر، اسکول، کار، غرض ہر جگہ اس بلا کی کھرچنے کی آوازیں سنائی دیتی اور چند مرتبہ تو اس کی جھلک بھی دکھائی دی، لیکن میں نے ہر مرتبہ دل پر جبر کر کے اسے نظر انداز کیا۔ مگر اس وجہ سے میری صحت پر بہت برے اثر پڑے۔ میری نیند اور بھوک اڑ چکی تھی، رنگت زرد پڑ چکی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے۔ میں اسکول کے کام میں کمزور ہونا شروع ہو گئی اور میرے گریڈز بھی کم آنے لگے۔ ان سب کنڈیشن پر میرے والدین بہت سخت پریشان تھے اور ایک کے بعد کئی ڈاکٹر اسپیشلسٹ سے میرا معائنہ کروایا، لیکن کوئی بھی میرا مرض ڈائگنوز نہ کر پایا، بلکہ مجھے تو ڈاکٹر کے کلینک اور ہاسپٹل میں بھی وہی منوس کھرچن کی آواز ہی سنائی دیتی۔ 3 مہینے میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسکول والوں نے مسلسل میری بری کارکردگی کی وجہ سے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے مجھے مزید پڑھانے سے معذرت کر لی اور اسکول سے میرا نام خارج کر دیا۔ دوسری طرف اب میں اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز کیے بغیر کوئی اور چارہ نہ تھا اور یوں مجھے شہر کے ایک معیاری اور اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ میرے پورے خاندان پر میری وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا دور شروع ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کی بھی الگ شرمندگی تھی۔ لیکن پھر ایک دن مجھے وہ آواز سنائی نہ دی۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے اور وہ منوس آواز نہ سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ کیا میری تکلیف کا اختتام آ گیا ہے اور کیا وہ بلا میرا پیچھا چھوڑ چکی ہے، یا پھر میں موت کے اتنے قریب ہوں کہ مزید کوئی خوف مجھے تکلیف نہیں دے پا رہا۔ اگلے روز میں نے سوچا، لیکن 3 دن گزر گئے اور مجھے وہ دوبارہ آواز سنائی نہ دی۔ اب اس واقعے کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس دن کے بعد نہ تو مجھے وہ آواز سنائی دی اور نہ ہی وہ منحوس بلا میرے سامنے آئی۔ جس دن سے مجھے وہ آواز آنا بند ہوئی، اس دن کے بعد سے میری طبیعت صحیح ہونا شروع ہو گئی اور مزید 1 ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد مجھے صحت بہتر ہو جانے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ کبھی چاچو کی طرف نہیں گئی اور تو اور میں نے دوبارہ اس اسکول میں ایڈمیشن لینے کی بھی کوشش نہیں کی جس سے میری تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ مجھے اس سے بھی اور اچھے اسکول میں ایڈمیشن مل گیا اور کچھ عرصے بعد وہ فارم ہاؤس ایک اور مالک نے خرید لیا، مگر وہ نہیں جانتا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پسند آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔